اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان اولیاء چینل کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک عبرت ناک واقعہ ضرور آپ لوگ سماعت فرمائیں اور اس سے ایک عبرت حاصل بھی کریں۔ جریر نے لیث سے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں آیا اور کہنے لگا، میں آپ کی صحبت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ آدمی اکٹھے روانہ ہو گئے۔ جب ایک ندی کے کنارے پہنچے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب 2 روٹیاں کھا چکے اور 1 روٹی باقی رہ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ندی پر پانی پینے تشریف لے گئے، اور آپ پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا، روٹی کس نے لی ہے؟ وہ آدمی بولا کہ مجھے معلوم نہیں۔ رابی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آگے چل پڑے اور آپ نے ہرنی کو دیکھا جو 2 بچے ساتھ لیے جا رہی تھی۔ آپ نے اس کے ایک بچے کو بلایا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر خود بھی کھایا اور اس شخص کو بھی کھلایا۔ پھر بچے سے فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ ہرنی کا بچہ کھڑا ہو گیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ جب آپ نے اس آدمی سے کہا، میں تجھ سے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے یہ معجزہ دکھلایا، روٹی کس نے لی تھی؟ وہ آدمی بولا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ ایک جھیل پر پہنچے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دونوں پانی کے اوپر چل پڑے۔ جب پانی پار کر لیا تو آپ نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، بتا وہ روٹی کس نے لی تھی؟ اس آدمی نے پھر جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ روانہ ہو گئے اور ایک جنگل میں پہنچے۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور ریت کی ڈھیر بنا کر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ چنانچہ وہ سونا بن گئی اور آپ نے اس کی ایک جیسی 3 ڈھیریاں بنائی، اور آپ نے تہائی میری، تہائی تیری اور تہائی اس شخص کی ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ تب وہ آدمی بولا، وہ روٹی میں نے لی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہ سونا تمام کا تمام تیرا ہے، اور اسے وہیں چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہو گئے۔ اس شخص کے پاس تو آدمی آ گئے۔ انہوں نے جب جنگل میں ایک آدمی کو اتنے مال و دولت کے ساتھ دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر کے مال سمیٹ لیں۔ اس آدمی نے جب ان کی نیت بھانپ لی تو خود ہی بول اٹھا کہ یہ مال ہم تینوں ہی آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو شہر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ کھانا خرید لائے۔ جس شخص کو انہوں نے شہر کی طرف روانہ کیا تھا کھانا لانے کے لیے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس مال میں ان کو حصے دار کیوں بننے دوں؟ میں کھانے میں زہر ملائے دیتا ہوں تاکہ وہ دونوں ہی ہلاک ہو جائیں اور مال اکیلا میں ہی لے لوں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ رابی کہتے ہیں کہ ادھر جو 2 آدمی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم اسے 1/3 کیوں دیں، جیسے ہی وہ آئے ہم اسے قتل کریں اور دولت ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں۔ چنانچہ جب وہ آدمی کھانا لے کر آیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور بعد میں وہ کھانا کھایا جسے کھاتے وہ دونوں بھی مر گئے، اور سونے کی ڈھیریاں اسی طرح پڑی رہی اور جنگل میں 3 لاشیں رہ گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں سے گزر ہوا اور ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، دیکھو یہ دنیا ہے، اس سے بچتے رہنا۔ میرے پیارے عزیزوں، دنیا کے لیے جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں مال اور دولت کمانے کے لیے،
اللہ کو ناراض کر کے یہ دنیا یہ دولت ہمارے ساتھ نہیں جانے والی ہے۔ ہم اللہ جل شانہ کے راستے میں دنیا کمائیں، دولت کمائیں حلال طریقے سے، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، خوب نیک کام بھی کیا کریں، کیونکہ یہ دولت جو آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس تھا اور کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اللہ سے ہم عافیت کا رزق مانگیں اور تکبر سے، گھمنڈ سے، عیب سے، برائی سے بچنے کی کوشش کریں، وہی کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض نہ کریں، اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے دونوں جہاں سے ہمیں کامیابی کا سند مل جائے گا۔ ہم نماز قائم کریں، دین قائم کریں، شریعت پر سنت پر ہم چلیں اور لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریکارڈنگ سنیں پوری، اور سننے کے بعد میں لوگوں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔